بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو ہم 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پورے ہفتے سوالات آتے ہیں ان میں سے جو سب سے اہم اور ضروری ہوتے ہیں ہم ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ و فتاوی کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نے 10 سوالات لیے ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال دلی سے مسکان صاحبہ کا یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے، تو اس سلسلے میں فقہا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی کے حوالے سے اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے دارالفتہ نے لکھا ہے کہ جب ہم سوئیں تو اس طریقے سے سوئیں کہ ہمارے پاؤں قبلے کی طرف نہ رہیں، اور اگر بستر ہمارا قبلے کی طرف ہو تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بستر کا رخ بدل دیں اور قبلے کی طرف ہم پیر کر کے نہ سوئیں۔ دوسرا سوال ممبئی سے سعدیہ کا یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا نہیں؟ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے، اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیے گا، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں 1469 نمبر پر ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، من قتل وضعۃ بالضربۃ الاولى کان له کذا وکذا حسنہ، کہ جس نے چھپکلی کو ایک ہی مرتبہ میں قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اس کو اتنی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور اگر کوئی پہلی ہی مرتبہ میں اس کو مار ڈالے تو اس کو زیادہ ثواب ہے۔ حدیث کا ٹکڑا آگے یہ ہے کہ فَإِن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، اگر اس نے اس کو دوسری مرتبہ میں مارا، یعنی 2 مرتبہ مارنے کے بعد میں وہ مری، تو اب اس کو کچھ ثواب کم ملے گا، اور تیسری مرتبہ میں مارا تو ثواب اور کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور اگر ایک ہی مرتبہ میں وہ مر جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تیسرا سوال سلیم بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ ایک انسان نے غسل کیا، لیکن غسل کرتے وقت اس نے کلی نہیں کی اور غسل سے وہ فارغ ہو گیا، تو اب اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا صرف کلی سے کام چل جائے گا؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 218 پر فتاوی شامی میں لکھا ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی جواب ہے اس سلسلے میں، کہ غسل میں احناف کے نزدیک ترتیب وار غسل کرنا یا پیدر پہ غسل کرنا، یعنی کنٹینیو غسل کرنا، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں غسل کی سنتوں میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص غسل کرے اور غسل کے دوران وہ کلی نہ کرے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے، تو اب دوبارہ غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کلی کر لے، یا اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا تو یہ عمل کر لے، اس سے اس کا غسل درست ہو جائے گا۔ چوتھا سوال لکھیم پور کھیری یو پی سے نصیر بھائی کا یہ ہے کہ گھر میں انار کا درخت لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں انار کا درخت نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے گا، گھر میں درخت لگانے اور نہ لگانے کے سلسلے میں ہمارے اکابر فقہا کا یہ مسلک ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس نیت سے گھر میں پھول پودے اور درخت وغیرہ لگانا تاکہ طبیعت میں نشاط اور چستی پیدا ہو اور صاف ستھری ہوا ہمیں میسر ہو، یہ جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، تو ہم لگا سکتے ہیں۔ اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے۔ 5واں سوال اوکھلا دلی سے قمر بھائی کا یہ ہے کہ نقلی بال لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل بہت سے لوگ مصنوعی بال لگوا لیتے ہیں۔ دیکھیے گا،
اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا ہے. اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن، اگر کوئی انسان اور خنزیر کے بال اپنے بالوں میں لگواتا ہے یا اپنے بدن کے کسی حصے پر، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور حرام ہے. دوسرا آپشن، اگر وہ مصنوعی بال یعنی نقلی بال انسان اور خنزیر کے علاوہ کے ہوں تو ضرورت کے موقع پر ایسے بالوں کا لگوانا جائز اور درست ہے. تیسرا آپشن، اگر انسان خود اپنے جسم کے کسی دوسرے حصے کے بال کسی دوسرے حصے پر اتروا کر لگواتا ہے تو یہ عمل بھی شرعاً جائز اور درست ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ ان بالوں کے اوپر ہم مسح کیسے کریں اور کریں گے تو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ بال جو ہم نے لگوائے ہیں الگ سے جائز ہیں، جو بھی اوپر آپشن بتلائے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بال لگے ہوئے ہیں کہ وہ جسم سے بالکل چپک گئے ہیں، اب ان کو الگ کرنا پوسیبل نہیں ہے، تو ان کے اوپر بلا تکلف مسح کرنا جائز اور درست ہے. کسی بھی قسم کی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ بال جو ہم نے لگوائے ہیں جائز آپشن میں جسم سے چپکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، تو اب ان بالوں کے اوپر ہمارا مسح درست نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ہم الگ کریں پھر مسح کریں، اور غسل کے وقت میں بھی ان کو الگ کر کے غسل کرنا لازم اور ضروری ہوگا. چھٹا سوال جے پور راجستھان سے زہرا خان کا یہ ہے کہ اگر ہم مزار پر جائیں اور وہاں سے دھاگا لے کر اپنے ہاتھ پر باندھ لے تو یہ دھاگا باندھنا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیے گا، ہمارے اکابر فقہا نے فقہ کی بہت ساری کتابوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مزارات وغیرہ پر جو دھاگا ملتا ہے اور لوگ اس کو اپنے ہاتھوں میں کلائی کے پاس یا اپنے پیروں میں ٹخنے کے پاس باندھ لیتے ہیں تو یہ مذہب اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کی بات ہے. بلکہ بعض فقہا نے اس کو کفر تک قرار دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. بلکہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے تو یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ نماز اور دیگر عبادات غارت ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی یہ بھی ڈر ہے کہ ہماری یہ عبادتیں قبول نہ ہوں، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے. مشابہت کیوں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، کہ غیر مسلم لوگ منت وغیرہ کے طور پر یا اپنی کسی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، کسی بیماری وغیرہ کے ازالے کے لیے غلط عقیدے کے ساتھ اس دھاگے کو باندھتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مشکات کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اس معنی کر مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں میں جو اس قسم کے دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں باندھنے چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. 7واں سوال یہ ہے عبد القدوس بھائی کا کہ گھر میں تلسی کا پودا لگانا جائز ہے یا نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو ابھی ایک سوال کے جواب میں اتفاق سے آج یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی درخت لگائیں یا پھول پودے وغیرہ لگائیں اور اس نیت سے لگائیں کہ صاف ستھری ہوا ملے اور طبیعت کے اندر نشاط اور چستی پیدا ہو، تو یہ عمل جائز ہے. اس لیے کسی خاص قسم کے پودے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور خواہ کی بات ہے جو عوام میں غلط مشہور ہے. 8واں سوال مولانا حذیفہ صاحب کا بجنور سے یہ ہے کہ اگر ہم فلم وغیرہ کا عربی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ عمل ہمارا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے گا، فلم میں کام کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں ہمارے اکابر فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ فلم میں چونکہ بہت ساری خرافات اور ناجائز کام ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فلم کے اندر من گھڑت اور جھوٹے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، اور میوزک وغیرہ بھی ایک عام سی بات ہے فلم کے اندر. تو ان تمام خرافات کی بنیاد پر، ان غلط وجوہات کی بنیاد پر
فلم میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسروں کی ہیلپ مت کیا کرو۔ تو اس لیے فلم میں کام کرنے سے بچنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ٹرانسلیٹ کرنا بھی ہے اس میں کام کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نواں سوال کرناٹکا سے ارشاد بھائی کا یہ ہے کہ مسجد میں خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے صفوں وغیرہ پر ہم عطر وغیرہ لگائیں، اسپرے وغیرہ ڈالیں، تو یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، مسجدوں کے اندر خوشبو لگانے اور نہ لگانے کے سلسلے میں ایک اہم روایت ہے جس کو صاحب مشکات نے صفحہ 69 پر ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد وان ينظف ويطيب کہ آپ علیہ السلام نے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی، اور مسجدوں کو خوشبو لگانے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ اس روایت کی روشنی میں ہمارے اکابر فقہا نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر ہم لوبان یا عود وغیرہ کی دھنی دے سکتے ہیں، یعنی خوشبو کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی الکحل فری عطر ہے، ہم اس کا بھی مسجد کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل جو اسپرے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان میں بھی کچھ الکحل فری کے آتے ہیں اور کچھ میں الکحل ہوتا ہے۔ تو تکمیلہ فتح الملہم میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ لکھا ہے کہ آج کل جو الکحل ہے تو اس کے اندر چونکہ ایسے اجزاء نہیں پائے جاتے ہیں جو اجزاء شرعاً حرام ہیں، تو اس لیے ہم اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اس قسم کے اسپرے کے استعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر خوشبو ہی لگانی ہے تو ہم عطر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 10واں اور آخری سوال بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کیا، جن میں جنید بھائی ہیں اور معصوم بھائی ہیں دلی سے، اور بھی مختلف لوگ ہیں، کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک صاحب ہیں جو کیرل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیدل حج پر نکلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر اپنے اکابر فقہا کی باتیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے۔ اس سلسلے میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ نے یہ تفصیل کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ مکرمہ تک سواری پر، یاد رکھیں، سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو، اور سفر کے جو ضروری اخراجات ہیں، اور واپسی تک اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے نفقے کی رقم بھی اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ سواری پر جا سکے اور ان تمام چیزوں کے اخراجات کو وہ اٹھا سکے، اس کے اوپر حج کرنا سواری کے اوپر جا کر فرض ہے، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ ابھی آج پہلی تاریخ محرم کی 27 ذی الحجہ کو، یعنی 3 دن پہلے، سیم یہی سوال دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے کیا گیا کہ شہاب بھائی جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے۔ تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے خلاصہ کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو یہ عمل جائز ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ناجائز بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف وغیرہ سے وہ بچ سکے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ پیدل جانا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، شہرت اور ناموری اس کے پیش نظر نہ ہو۔ اور میں اس کو لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا، خلاصہ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدل حج کے لیے نکلے، اس کا مقصد شہرت، ناموری، ریاکاری اور دکھلاوا اور تکبر، یہ تمام چیزیں نہ ہوں،
تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن حیرت یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ، میں نے خود دیکھی ایسی ویڈیوز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت کے لیے نکلا ہے، یہ صرف فیمس ہونے کے لیے نکلا ہے. اب میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ فیما بینہ و بین اللہ معاملہ ہے. یعنی وہ جانے یا اس کا اللہ جانے کہ وہ کس نیت سے نکلا ہے. وہ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہو اور ہم یہ کہیں کہ وہ شہرت کے لیے نکلا تو ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہم اپنی زبان اس سلسلے میں بالکل نہ کھولیں اس کے لیے، بلکہ ہم دعا کریں کہ اللہ خیریت سے اس کو وہاں تک پہنچائے اور خیریت سے اس کو واپس لے کر کے آئے. اس لیے کہ ہمارے اکابر میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پیدل حج کیے ہیں، اور باضابطہ اس کی مستقل فضیلتیں بھی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں. آپ بہت ساری فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جو آدمی حج کے لیے پیدل جاتا ہے اس کو سواری پر جانے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ہم یہ بھی سمجھیں کہ قرآن کریم نے جہاں حج کا تذکرہ کیا ہے وہاں باضابطہ رجالن کا لفظ ہے. آپ پڑھیے گا سورہ حج کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، لوگ آئیں گے پیدل، اور آگے سواری کا بھی تذکرہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی پیدل حج کے لیے نکلے اور وہ پیدل چلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کا مقصد بالکل اللہ کی رضا ہو تو یہ عمل بہت ثواب کا ہوگا، جائز ہوگا. اور ہم اس کو صرف یہ کہہ کر کے رد کر دیں کہ یہ شہرت کے لیے نکلا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی انسان سواری پر سوار ہو کر جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ باضابطہ ہمارے ہاں انڈیا میں جیسے حکومت بھیجتی ہے حج کے لیے یا ہم پرائیویٹ جاتے ہیں اس کے ذریعے جا سکتے ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ ہم اسی کے ذریعے جائیں، پیدل نہ جائیں. اور اس کی وجہ مختلف روایتیں ہیں. دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. جیسے دارالفتہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدل نہ حج کیا اور نہ آپ نے پیدل حج کرنے کی ترغیب دی، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مروہا فترکب، لوگوں سے کہا تھا کہ اس سے جا کے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے حج کے لیے جائے. اسی طرح آپ نے ایک روایت کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا، مسلم کی روایت ہے، خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ تم وہ اعمال ہی کیا کرو جو تم کر سکتے ہو. تو ان تمام روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم پیدل حج کے لیے نہ جائیں اور سواری پر جا سکتے ہوں تو سوار ہو کے جانا چاہیے اگر ہمارے پاس کرایہ وغیرہ کے پیسے موجود ہوں. لیکن خلاصہ یہی ہے اگر ہم پیدل حج کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹپڑیاں نہ کریں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں نامناسب باتیں کہنے کا گناہ ہوگا جو کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں جو یہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ ہے ہم اس کو اپنی اسکرین پر شیئر کر دیں گے، آپ لفظ بلفظ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہ و فتاویٰ کی معتبر کتابوں کی روشنی میں دیے گئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.